السلام علیکم پیار دوستو۔ تو آج ہم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ پیش کریں گے۔ یہ واقعہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک بوڑھی عورت کا، جس میں بوڑھی عورت مکہ کو چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈر سے۔ وہ بوڑھی عورت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بغض رکھتی تھی اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کو برا بھلا بھی کہتی تھی۔ پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں، وہ دیکھ کر اس بوڑھی عورت کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جب حضور نے اللہ کا پیغام دنیا کو سنایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی معبود ہے اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، اور یہ سن کر مکہ والے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کرنے لگے اور ان کی توہین کرنے لگے۔ کوئی پتھر مارنے لگا اور کوئی جادوگر کہنے لگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ایک بوڑھی عورت اپنا سامان باندھ کر اپنے دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ مکہ میں کوئی جادوگر آیا ہے، وہ جس سے ملتا ہے اس سے اس کا دین چھین لیتا ہے۔ اسے لگا کہ اگر وہ مجھ سے مل نہ لے اور میرا دین مجھ سے چھین نہ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بوڑھی عورت کے قریب سے گزرے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، بھتیجے، یہ سامان میرے سر پر رکھ دو گے؟ اور آپ نے وہ سامان اٹھایا تو وہ بہت بھاری تھا اور وہ عورت کمزور تھی، اور آپ نے بوڑھی عورت سے کہا، اماں، یہ سامان تو بہت بھاری ہے اور آپ بہت بوڑھی ہو چکی ہے، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو یہ سامان میں آپ کی منزل تک پہنچا دوں؟ تو وہ بوڑھی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے نوجوان، اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بوڑھی عورت ساتھ میں چلنے لگے۔ تو اتنے میں وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگی، اے نوجوان، میں تمہیں بھی یہی کہوں گی کہ یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ یہاں پر کوئی جادوگر آیا ہے جس کا نام محمد ہے۔ وہ اپنے آپ کو نبی کہلواتا ہے اور ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہلواتا ہے، اور اس کے لبوں سے نکلنے والے ہر لفظوں میں اتنا بڑا جادو ہے کہ جو ان کی باتیں سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، وہ اس پر ایمان لے آتا ہے۔ پھر وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، میں نے پوری زندگی اپنے بتوں کی عبادت کی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ اپنے آخری وقت میں خداؤں سے غافل ہو جاؤ اور جادوگر کی باتوں میں آ جاؤ۔ اس طرح وہ پورا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہتی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے راستے اس بوڑھی عورت کی باتوں سنتے رہے۔ جب وہ بوڑھی عورت کی منزل آ پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا سامان اس کو سپرد کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جانے لگے، اور بوڑھی عورت پوچھنے لگی، اے نوجوان، تمہارا نام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اماں، نام میں کیا رکھا ہے، کام ہو گیا نا، بس وہی شکر ہے۔ پھر سے وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، نہیں نہیں، مجھے اپنا نام بتاؤ، میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں گی کہ ایک نوجوان شخص ایسا بھی ملا تھا جس نے میری مدد کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پورے راستے جس محمد کی تم توہین کرتی رہی تھی، جسے تم برا بھلا کہہ رہی تھی، وہ محمد رسول اللہ میں ہی ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے جیسے ہی آپ کے نور اور اخلاق کو دیکھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی، میں نے اپنی زندگی میں آپ جیسا شریف انسان نہیں دیکھا۔ آپ کے چہرے کا نور بتاتا ہے، آپ کا اخلاق یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں کہیں گے۔ اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہے تو یقیناً یہ سچ ہوگا، مجھے معاف کیجیے۔ اور اسی وقت وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دینے لگی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی، اور وہ عورت واپس مکہ میں آ کر رہنے لگی۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستو، یہ ہے ہمارے نبی کی شان اور ان کا اخلاق۔ تو پیارے دوستو، ہم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ہمارے نبی سے کی محبت کرتے ہیں، لیکن نہ تو ہمارا ایمان مضبوط ہے، نہ تو ہم پکے نمازی ہیں۔ ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے اور ہمیں پکا نمازی بننا چاہیے۔
اللہ ہمیں ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔